ایک دن میں اپنے گھر کے سارے کام ختم کر کے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ میرے شروع دن کی عادت تھی۔ جیسے ہی دروازہ بجتا میں بھاگتی ہوئی گئی اور جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر میرے شوہر کے ساتھ 2 اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ پھر میرے شوہر نے بتایا کہ یہ اس کا دوست اور ان کی بیوی ہے، یہ دوسرے شہر سے آئے ہیں، ان کو گھر کا مسئلہ ہے، ابھی ان کو گھر نہیں مل رہا، اس لیے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ مجھے بھی بات کرنے والا کوئی انسان چاہیے ہوتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور بات کرنے کے لیے بھی ترس جاتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے اور ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی تھی، اور ڈاکٹر کے مطابق میری اولاد ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور انہوں نے کبھی بھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میرے شوہر کے دوست کا نام فرحان تھا اور اس کی بیوی کا نام سائمہ تھا۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور ابھی ان کی بھی اولاد نہیں تھی۔ مرد دونوں صبح صبح گھر سے چلے جاتے اور پیچھے ہم دونوں گھر میں ہوتی۔ ہم دونوں مل کر گھر کے کام کرتی، پھر سارا دن باتیں کرتی، اور میں جو سارا دن تنہائی کا شکار رہا کرتی تھی، مجھے بھی بات کرنے والا انسان مل گیا تھا۔ میں تو سائمہ کے آنے سے بہت خوش تھی، بلکہ میں تو اس کو کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کو گھر مل جاتا ہے تو بھی تم لوگوں کو میں جانے نہیں دوں گی، تم لوگ ہمارے ساتھ ہی یہ گھر شیئر کر لو۔ میں اس سارے سلسلے میں اپنے شوہر کی طرف سے کچھ لاپرواہ ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے تو صرف وہی ہوا کرتے تھے جن سے میں بات کر سکتی تھی، اور میں ان کے آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ رہتی، ڈھیر ساری باتیں کرتی، لیکن اب کچھ تو وہ خود بھی اپنے دوست کے ساتھ مصروف رہتے اور کچھ میں سائمہ کے ساتھ بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ اس لیے ہمارا تعلق کچھ روایتی میاں بیوی کا سا بن گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا شوہر کیا کرتا ہے، اور مزے کی بات میں نے بھی کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ سائمہ کا شوہر کیا کرتا ہے۔ میرا شوہر اور فرحان دونوں صبح گھر سے اکٹھے نکلتے تو مجھے یہی لگتا کہ شاید میرے شوہر کے ساتھ ہی نوکری کرتا ہے، اور یہ بات میں نے خود سے فرض کر لی تھی۔ زندگی ٹھیک طریقے سے چل رہی تھی اور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے، بلکہ انہیں لاتے ہوئے میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ لوگ کچھ ٹائم ہی ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن اب وہ لوگ نہ جانے گھر ڈھونڈ رہے تھے یا نہیں، لیکن میں نے کبھی بھی انہیں گھر کے لیے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور میں تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ لوگ اس گھر سے کبھی جائیں گے بھی، اور میں اور سائمہ بہنوں کی طرح ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ اس کے آنے سے جیسے میری تنہائی اور ٹینشن ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن سائمہ کی طبیعت صبح سے ہی بہت خراب تھی، بار بار چکر آ رہے تھے، الٹیاں بھی ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ اس کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے ان کو خوشخبری سنا دی، جسے سن کر میں ان دونوں سے زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ ان کے گھر ننھے مہمان کی آمد ہونے والی تھی۔ میں نے اعلان کر دیا کہ جب تک یہ بچہ نہیں آ جاتا سائمہ کو میں اس گھر سے نہیں جانے دوں گی، کیونکہ ویسے بھی اسے ایک دوست کی، ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اس خوشی میں اپنے شوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھنا بھول ہی گئی۔ سائمہ کو گھر چھوڑنے کے بعد میرے شوہر تو گھر میں ہی رہے، لیکن اس کا شوہر چلا گیا، اور پھر ایسا گیا کہ پلٹ کر ہی نہیں آیا۔ وہ دن گزرا، دوسرا دن گزرا، آخر تیسرا دن آیا تو میں نے سائمہ سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میں نے جب اپنے شوہر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی کچھ معلوم نہیں کیا، وہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ یہ بات اب ہمارے لیے بہت پریشانی کی تھی، کیونکہ فرحان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اس کی ماں، نہ باپ، اور نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی، جس سے ہمیں معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں ہے، اور اس سے رابطے کا واحد ذریعہ اس کا فون تھا جو کہ بند آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اس کے ساتھ آفس ہوتے ہیں، ادھر سے پتہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ نوکری نہیں کرتا، لیکن اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس کمپنی میں نوکری کرتا ہے، میں وہاں جا کر اس کا پتہ لے کر آتا ہوں۔ جب وہ وہاں جا کر اس کا پتہ کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہاں اس نام کا کوئی بندہ نوکری کرتا ہی نہیں ہے۔ ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور وہ غائب تھا،
ہم اس بچے کو کس کا نام دے سکتے تھے؟ جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کی آخر اس سے دوستی کیسے ہوئی اور اتنا اعتبار کیسے ہو گیا کہ اس کو گھر لے آ گئی، تو میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کالج میں ان کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور تب بھی اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ اس کے بعد عرصے بعد وہ اس کو ایک جگہ ملا تو دوبارہ سے ان کا رابطہ شروع ہو گیا، بس اسی وجہ سے وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ کہانی اب الجھتی جا رہی تھی۔ اس کی بیوی کو اس حالت میں تو اچھی خوراک اور خوش رہنے کی ضرورت تھی، لیکن اسے کچھ چیز بھی میسر نہیں تھی، اور وجہ اس کا شوہر تھا۔ میں اور میرا شوہر جہاں تک ہو سکتا تھا اس کا خیال رکھتے تھے، اور میرے شوہر اسے ہاسپٹل بھی لے کر گئے۔ وہاں پر جاتے اس دوران میں نہ سائمہ کے شوہر کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی وہ واپس آیا۔ سائمہ بھی یتیم لڑکی تھی اور کسی یتیم خانے میں پلی بڑی تھی، اور فرحان سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس لیے ہم سائمہ کو میکے بھی نہیں بھیج سکتے تھے۔ وہ صرف ایک طرح کی ہماری ہی ذمہ داری بن چکی تھی۔ اب تو مجھے لگتا تھا جیسے سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہے تاکہ بچی کی ذمہ داری سے جان چھڑا سکے۔ شاید اسے اولاد نہیں چاہیے تھی، لیکن اللہ نے اولاد دے دی تھی۔ مجھے تو اس کے ناشکرے پن پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ اتنے عرصے سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اور وہ بندہ جسے اللہ پاک بن مانگے اولاد دے رہا ہے اور اسے اس اولاد کی قدر ہی نہیں ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے یہ طے کیا کہ ہم سائمہ کے بچہ ہونے کے بعد اس کو ایڈاپٹ کر لیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم بچہ لے لیتے تو بھی اس کا کیا ہوتا؟ ہم اس کو کہاں لے کر جاتے؟ کیونکہ وہ کسی کے نکاح میں تھی، اس لیے اس کی دوسری جگہ شادی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اس کا شوہر، وہ جانے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ جب اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو ہمیں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ شاید اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس چیز کے تو ہم دونوں گواہ تھے، تو کوئی ایسے بیوی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ وہ پولیس میں اس چیز کی رپورٹ کروا دیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ بھی پولیس کو اپنے گھر لے کر نہیں آنا چاہ رہے تھے، اس لیے اپنے طور پر اس کو ڈھونڈتے رہے۔ اور پھر وہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک دن میرے شوہر سائمہ کو ساتھ لے کر ہاسپٹل گئے۔ اچانک دروازہ بجا، میں سمجھی کہ وہ دونوں آ گئے ہوں گے، اس لیے میں نے فوراً دروازہ کھول دیا، لیکن دروازے میں تو فرحان کھڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن میری خوشی حیرانی پر غالب آ گئی تھی۔ آخرکار وہ واپس آ گیا اور ہماری پریشانی ختم ہوئی۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ اس نے پوچھا کہ سائمہ کہاں ہے؟ میں نے اس کو بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو جو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس میں ان دونوں کا یہاں نہ ہونا ہی مناسب ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی کیا خاص بات ہے، اور آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ تھے کہاں؟ ہم نے آپ کو کتنا ڈھونڈا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ سب لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے، لیکن میں جان بوجھ کر روپوش ہوا تھا۔ میں آپ لوگوں سے غافل نہیں تھا، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں یہاں سامان لینے آیا ہوں اور آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ اور اس نے جو حقیقت بتائی اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ کیا میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی بات سے تو یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ اس کی زبانی سنیے۔ فرحان نے مجھے بتایا کہ جیسے ڈاکٹر نے آپ کی رپورٹس دیکھنے کے بعد آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی ہیں، ایسے ہی ڈاکٹر نے مجھے بھی کلیئر بتا دیا ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ جب میں باپ نہیں بن سکتا اور آپ ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ کا شوہر باپ بن سکتا ہے، میری بیوی ماں بن سکتی ہے، تو آپ جان سکتی ہیں کہ میری بیوی کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اس نے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سائمہ کو طلاق دے دے گا، ہم کہیں بھی اس کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی صورت اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ فرحان خود تو چلا گیا، لیکن میرے لیے قیامت چھوڑ گیا۔ وہ تو اس بے وفائی پر سائمہ کو طلاق دے سکتا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہاں جاتی؟ میں نے اتنے سال اس کے ساتھ بتائے تھے، اور اس نے اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سوچا؟ اور پھر کیا اسے پتا نہیں تھا کہ اس کا راز کھل بھی سکتا ہے؟ کیونکہ گناہ چھپانے سے نہیں چھپتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرا دماغ معاف ہوا تھا۔ اتنے میں وہ دونوں بھی گھر واپس آ گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ فرحان گھر آیا تھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔
اس بات کو سن کر لیکن دونوں کے چہرے پر مصنوعی خوشی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہوں۔ میں نے بتایا کہ وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ وہ سائمہ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ سائمہ کو طلاق دے دے گا، کیونکہ اگر اس نے ابھی طلاق دی تو حمل ہونے کی صورت میں اسے طلاق نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر مجھے سائمہ کے انداز میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ بظاہر وہ بہت زیادہ پریشان نظر آئی، لیکن مجھے اس کی پریشانی بھی ایک ڈھونگ لگ رہا تھا۔ میں نے اب اعتبار کی اندھی پٹی اتار کر ان دونوں کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ فرحان کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے زیادہ سائمہ کا خیال رکھتا تھا، اس کی پسند کی چیزیں لے کر آتا تھا، اس سے بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتا، اور سائمہ بھی میرے شوہر کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ مجھے دونوں کے رنگ تبدیل نظر آتے تھے، لیکن میں کچھ کرنے کی قابل نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ثبوت کے ساتھ ان سب کے سامنے جاؤں گی، اور ثبوت میرے ہاتھ میں تب بھی آ سکتا تھا جب وہ بچہ دنیا میں آ جاتا۔ اس لیے میں نے صبر کیا اور خاموشی سے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ سائمہ کے آخری مہینہ چل رہا تھا اور وہ تو جیسے بالکل ہی چھوئی موئی بن گئی تھی، بستر سے قدم بھی نیچے نہیں اتارتی تھی اور ہمیشہ میرے شوہر کے ساتھ ہی ہاسپٹل جاتی۔ اگر میں ساتھ چلنے کو کہتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی، اور اب شام کو واک کے لیے بھی میرے شوہر کے ساتھ ہی جاتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری حیثیت ایک نوکرانی کی طرح ہو گئی تھی اور وہ دونوں پرفیکٹ کپل لگتے تھے۔ یہ میرے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، اور کسی بھی انسان کے لیے یہ مشکل وقت ہو سکتا ہے جس نے کسی سے پیار کیا ہو یا اعتبار کیا ہو اور اس کے پیار کی دھجیاں بکھری ہوں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور میں اتنی پاگل تھی کہ ان دونوں کو نہ سمجھ سکی۔ اب تو میں دل ہی دل میں فرحان کی شکر گزار تھی، جس نے مجھے حقیقت سے آگاہ کیا اور میری آنکھوں پر بندھی ہوئی اندھے اعتبار کی پٹی کو اتار دیا، اور مجھے ان دونوں کی حقیقت نظر آئی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے یا جو کچھ سوچتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، اور سنی سنائی باتوں پر تو یقین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، اس لیے وہ کسی پر بھی بہت جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ اب میں پہلے غلط تھی یا اب تھی، اس بات کا جواب تو وقت کے پاس تھا، اور مجھے صحیح وقت کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب سائمہ نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے ان دونوں سے نفرت بھول ہی گئی۔ میں نے فوراً بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ سائمہ تو 2 دن ہاسپٹل میں رہ کر گھر آ چکی تھی، اور میں جو ہمیشہ سوچتی تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے ٹیسٹ کروا دوں گی، ان دونوں کی حقیقت ان کے سامنے رکھ دوں گی، جیسے اپنے کام تو بھول ہی گئی تھی۔ میری پیاسی ممتا کو ایک ذریعہ مل گیا تھا، لیکن 1-2 دن گزرنے کے بعد مجھے کچھ ہوش آیا اور میں ایک دن بہانے سے بچے کو ہاسپٹل لے گئی۔ ہاسپٹل جا کر میں نے بچے کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ عام طور پر ایسے ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، لیکن میں نے ہاسپٹل والوں کو بہت زیادہ رقم دی اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل اس چیز کے لیے تیار ہو گیا اور ٹیسٹ ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اس کی رپورٹ آنے کا وقت ہو رہا تھا، میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر فرحان کی کہی گئی بات سچ ہوئی تو میں کیا کروں گی، میں کدھر جاؤں گی، ان دونوں کی حقیقت ان کے منہ پر ماروں گی۔ لیکن اگر میرے شوہر نے سائمہ سے شادی کر لی تو میری اس گھر میں کیا حیثیت ہوگی؟ وہ تو مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لیں گے۔ میرا تو کوئی میٹا بھی نہیں تھا کہ میں پلٹ کر وہاں چلی جاؤں گی۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، لیکن میں ان دونوں گناہ گاروں کو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے ہمیشہ انسان جو سوچتا ہے ویسا ہی ہو، یہ ضروری نہیں۔ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، یہ کائنات اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ DNA ٹیسٹ کے لیے میں اپنے شوہر کا خون لے گئی تھی، اور مزے کی بات جاتے جاتے فرحان اپنے بال مجھے دے گیا تھا کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا لینا، آپ کو علم ہو جائے گا۔ میں وہ بھی ہاسپٹل والوں کو دے آئی تھی، اور جس دن بچہ 7 دن کا ہوا اور ہم نے اس کے بال غیر اتروائے، اس دن رپورٹ آ گئی اور مجھے کوریئر کے ذریعے رپورٹ مل گئی۔ اور جب میں نے رپورٹ کھولی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کیا سوچ رہی تھی اور کیا ہو گیا تھا، کیونکہ رپورٹ بالکل الگ تھی، اور وہ بچہ رپورٹ کے مطابق فرحان کا ہی تھا، میرے شوہر کا نہیں۔ جب مجھے یہ بتا کر جا چکا تھا کہ وہ باپ بننے کے قابل نہیں، تو یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ باپ ہی نہیں بن سکتا تو یہ بچہ اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟
میں اپنے شوہر کے اور سائمہ کے سامنے رپورٹ نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن اگر میں رپورٹ ان کے سامنے نہ رکھتی تو کبھی بھی یہ بات سامنے نہ آتی کہ فرحان نے ایسا کیوں کہا اور یہ سب کیا ہے۔ اور اسی دن شام کو فرحان گھر آ گیا۔ وہ تو شاید دماغ بنا کر آیا تھا کہ سائمہ کو طلاق دے دے گا، لیکن وہ غصے میں گھر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بالکل بھی طلاق کے الفاظ نہ کہے، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سائمہ بھی اپنا بچہ لے کر ادھر ہی آ گئی۔ میرے شوہر بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے شوہر کے سامنے بتاؤ کہ تم مجھے کیا بات کہہ کر گئے تھے۔ اس نے وہ تمام باتیں دوبارہ سائمہ اور میرے شوہر کے آگے دہرا دیں، تو یہ بات سن کر میرے شوہر تو صدمے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے بہنوں کی طرح ہے، اور میں نے اس کا جو بھی خیال رکھا بہن سمجھ کر رکھا، اور اچھے بھائی ہمیشہ بہنوں کا صاحبہ ہی بنتے ہیں، جبکہ اسے چھوڑ کر تم جا چکے تھے۔ لیکن فرحان بضد تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ اب کہانی مزید الجھ گئی تھی۔ فرحان بضد تھا کہ اگر یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے تو نہ جانے کس کا ہے، جبکہ سائمہ رو رو کر اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ بچہ فرحان کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ میں نے اس سارے عرصے میں ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ خاموشی سے آ کر رپورٹ اٹھائی اور لا کر ان کے منہ کے آگے رکھ دی کہ تم کہتے ہو کہ بچہ تمہارا نہیں ہے، لیکن جاتے ہوئے تم خود اپنے بال کاٹ کر مجھے دے کر گئے تھے، اور سچ یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ فرحان کی تو یہ بات سنتے ہی وہ حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے کلیئر مجھے بتا دیا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم لوگوں کی شادی کو اتنا وقت نہیں ہوا ہے کہ تم اس قسم کے ٹیسٹ کروانے لگ جاؤ، کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم باپ نہیں بن سکتے ہو۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی راز چھپا رہا ہو۔ لیکن جب ہم سب نے مل کر اس سے ضد کی تو اس نے وہ حقیقت بتائی اور اپنی طرف کی کہانی بھی کھول دی۔ اس نے بتایا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک لڑکی سے اس کو پیار ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس لڑکی کے مجبور کرنے پر اس نے اپنے سارے ٹیسٹ کروائے، اور انہی ٹیسٹ میں یہ آیا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اسی بات پر اس لڑکی نے اس سے خلا لے لی اور کسی اور سے شادی کر لی۔ سائمہ اس کو ایک یتیم خانے میں ملی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا اور فرحان کو سہارا چاہیے تھا، اس لیے اس نے سائمہ سے شادی کر لی۔ اس نے سوچا کہ اولاد نہ بھی ہوئی تو ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے، لیکن جب یہ حاملہ ہو گئی تو یہ اس کو چھوڑ کر اسی لیے چلا گیا تھا۔ اب تو یہ بات بہت الجھ گئی تھی، اور یہ ایک معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا انسان جس میں باپ بننے کی صلاحیت ہی نہ ہو، وہ کیسے باپ بن سکتا ہے۔ فرحان کے پاس رپورٹس موجود تھیں۔ میرے شوہر نے ایک اور ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس سے یہ سارا کیس ڈسکس کیا۔ اس نے کہا کہ طب کی دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرد یا عورت ماں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو اور بعد میں اس کے اندر یہ صلاحیت آ جائے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ طب کی دنیا میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن آپ لوگ ایک دفعہ سارے ٹیسٹ لے کر میرے پاس آ جائیں۔ ہم لوگ تیسرے دن ہی سارے ٹیسٹ لے کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ دیکھے، فرحان کے نئے سرے سے کچھ ٹیسٹ کیے، سائمہ کے اس بچے کے ساتھ بھی ٹیسٹ کیے گئے، اور جب رپورٹس آئیں تو وہ وہی تھی جو ہم سمجھ رہے تھے۔ وہ بچہ فرحان کا ہی تھا اور فرحان باپ بن سکتا تھا۔ لیکن اگر فرحان باپ بن سکتا تھا تو پہلے ڈاکٹر نے رپورٹ میں کہا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ یہ کیسی پہیلی تھی جس سے حل کرنا ہی تھا۔ اور اب تو اس سب میں ڈاکٹروں کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ اگر یہ شخص پہلے اس صلاحیت سے محروم تھا اور اب اس میں یہ صلاحیت آ گئی ہے، ہمیں اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ جس ہاسپٹل کی رپورٹ تھی، جب ہاسپٹل سے رابطہ کیا گیا اور ان سے پرانا ریکارڈ نکلوایا گیا تو معلوم ہوا کہ رپورٹ غلط تھی، اور اس کی بیوی نے اس وقت پیسے دے کر فرحان کی رپورٹ تبدیل کروائی تھی۔ لیکن صرف ایک رپورٹ کی وجہ سے کتنی زندگیاں تباہ ہونے والی تھیں، یہ سب جاننے کے بعد فرحان غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے فوراً اس عورت کا پتہ لگایا کہ وہ اب کہاں ہے، اور اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا کسی اور لڑکے کے ساتھ تعلق تھا جو کہ بہت امیر تھا، لیکن اگر وہ فرحان سے ویسے ہی طلاق لے لیتی بغیر کسی وجہ سے تو اس کے والدین اس چیز پر راضی نہ ہوتے، اس لیے اس نے یہ سب کیا اور جان بوجھ کر اولاد نہ کی اور فرحان کو نامرد ثابت کر کے اس سے خلا لے لی۔ لیکن جھوٹ کی بنیاد پر بنایا ہوا محل کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ فرحان کو چھوڑ کر اس نے جس لڑکے سے شادی کی تھی اس نے بھی اس کو 1 سال بعد ہی چھوڑ دیا، اور اب وہ ہاسٹل میں رہتی تھی اور اپنا کماتی تھی، اور اس کے والدین نے بھی اس کو رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔
جب ساری حقیقت کھل گئی تو فرحان نے سائمہ سے معافی مانگ لی اور سارے عرصے میں اس نے گھر تعمیر کر لیا تھا، وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اور میں اپنے شوہر پر اتنا شک کر رہی تھی، میں نے بھی اپنے شوہر سے معافی مانگ لی اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ لیکن صرف ایک عورت کی ہوس نے نہ جانے کتنی زندگیاں تباہ کر دی تھیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے